بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، آخری آسمانی کتاب ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب انزال کتب اور ارسال نبی، یعنی اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے، اور جو قرآن پاک کو چھوڑ کر کسی اور جانب سے کسی اور ذریعے سے ہدایت چاہے تو ہدایت تو اسے نہیں مل سکتی، نہ ملے گی، البتہ گمراہی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ کوئی دن رمضان کے علاوہ بھی ہمارا ایسا نہ جائے جب ہم چاہے تھوڑی ہی تلاوت کریں لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ جو اپنا تعلق قرآن پاک سے کر لیتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کے معاملات میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے تمام امور میں غیبی تائید و نصرت فرماتا ہے جو امور شرعیہ کے دائرے کے اندر ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور کے مطابق ہوں۔ اس لیے عبادت کی جامع تعریف یہ کی گئی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ ہر حرکت و جنبش جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ عبادت ہے۔ ہر حرکت و جنبش جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کا مفہوم، کیونکہ یہ ایک عوامی اور عوام الناس کے لیے خطاب ہے، لہذا عہد اللہ بزرگان دین علماء کرام، تو میری کیا بساط ان کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت سال، 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنایا تو فرشتے رش کھا کر جھوم اٹھے، اور روایت کے اندر آتا ہے نبی نے فرمایا کہ دعائیہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہوئے کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن پر یہ نازل کیا جائے گا، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کے حاملین ہوں گے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کے علوم پر عمل پیرا کریں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ لہذا اللہ کا اتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اس امت میں پیدا فرما کر فرشتوں کی اس دعا کا مستحق بنایا۔ اس کا حق کیا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہم قرآن پاک کا حق ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک کا حق اور اللہ کا شکر اس طرح ہے کہ ہم قرآن پاک کے روزانہ یومیہ تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن پاک کے علوم کو حاصل کریں، قرآن پاک کے علوم کے مطابق زندگی گزاریں۔ تب ہم ایسا کریں گے، تب ہم قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے اور اللہ کی ہدایت اور اللہ کی تائید غیبی کی ہم حامل ہوں گے اور غیب سے آئے گی۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا بہت لوگ ایسے ہیں جو آج قرآن پاک سے، یقیناً کون مسلمان ایسا ہوا جس قرآن سے بات محبت نہ ہو، لیکن اکثر تعداد اب ایسے لوگوں کی ہو گئی جو صرف جن کا یہ باتیں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کا وقار، قرآن پاک کا ادب اور بزرگوں کے واقعات، قرآن پاک کے واقعات، وہ جب اپنے فرینڈ سرکل کے اندر بیٹھتے ہیں، دوست احباب کے اندر بیٹھتے ہیں، مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو یقیناً وہ ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں، اپنے بھی اور اپنے دوست احباب کے بھی قرآن پاک کے واقعات سنا کر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور جو اپنے اکابرین سے انہوں نے علماء سے، عہد اللہ سے بزرگوں کے واقعات سنے وہ سناتے ہیں اپنے دوست احباب کو تاکہ ان کے اندر بھی ایک روشنی پیدا ہو۔ لیکن افسوس در افسوس، میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب باتیں اپنی جگہ بتانا اور علم ہونا، لیکن جب خود ان پر عمل پیرا ہونے کی نوبت آتی ہے اپنے معاملات کے اندر تو پھر بات وہیں آتی ہے غیر مہذب الفاظ میں، جس کو کہا جائے گا کہ سب باتیں اپنی جگہ پر نالا وہیں گرے گا۔ یہ چیز جب تک ہم ترک نہیں کریں گے، ہم جب تک قرآن پاک کے علوم پر اپنی معاملات میں جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنائے، اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مرضی کے موافق بھی حالات بنا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے اور اس کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے، تو پھر اس میں ہم جو ابھی تک اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے اور گن گا رہے تھے اور ایک دم 1-2 دن کے اندر ہمارے ساتھ ایسے حوال بنے کہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی نوبت ہونی چاہیے، تو پھر ہم اس عمل سے نہیں دکھا پاتے،
اور محسوس کرنے والے ایسے بات نہیں ہے کہ محسوس نہیں کرتے، سب محسوس کرتے ہیں۔ چند صاف گو اور قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق بننے والے لوگ الا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ایسے افراد کو چھوڑ کر سب دیکھ کر ایک خاموشی اختیار کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، وہ بتاتے ہیں۔ تو آج ایسے لوگ لوگوں کی نگاہ میں کھٹکتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اپنی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر، اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھ کر، اپنی کلاسوں میں بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، اور جب ہمیں خود عمل کرنے کی نوبت آئے تو ہمارا عمل صفر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ترک کرنا ہوگا۔ دیکھیے تبھی اللہ کی غیبی نصرت اور تائید ہمارے ساتھ آئی۔ غزوہ بدر کے اندر کیسی تائید تھی؟ کیوں؟ تو انہوں نے نبی کی باتوں پر عمل کیا۔ غزوہ احد کے اندر ایک ظاہری اجتہادی چوک ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حالات بناتے ہیں۔ جب اس چوک کا تدارک کر لیتے ہیں پھر کیسی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے کی، ہم سے جو اب تک چوک ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، گرگلائیں اور آئندہ کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ جتنا علم ہم ہے اور ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں اپنے معاملات پہ اندر، جب ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی نوبت آئے تو ہم عملی نمونے سے اس کو پیش کریں۔ یہاں شیطان وسوسے ڈلاتا ہے، ایگو سامنے آ جاتی ہے، انا سامنے آ جاتی ہے۔ بس اسی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے خطاب کیا ہے۔ میرے اس پیغام کو عام بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام امت کے فرد کو جتنا علم دیا ہے اپنے معاملات کے اندر، جب اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی نوبت آئے اور ہم عمل کریں، چاہے بظاہر دنیاوی طور پر ہمیں اس میں شیطان کے دھوکے سے خفت سی محسوس ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خفت نہیں، وہ عزت ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنے میں عزت ہی عزت ہے۔ خفت کا احساس وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔